للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ جاثیہ کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں، جن میں نضر بن حارث جیسے کافر کے بارے میں خاص طور پر اور اس کے ذریعے بالعموم قیامت تک ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ تو اس کی جو ذکر کی گئی تھیں، جو بری صفات اس کے اندر موجود تھیں جو باعث دخول عذاب نار بن رہی ہیں، ان میں ایک تو افاک بیان فرمایا یعنی بہت زیادہ بہتان لگانے والا، دوسرا اثیم یعنی گناہ گار، اور پھر یسمع آیات اللہ تتلی علیہم ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعھا، اور پھر یہ کہ اس کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ تکبر پر اصرار کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہدایت پائے بلکہ اس کا تکبر بڑھتا ہے اور تکبر پر قائم رہتا ہے، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آیات الہی، پیغام الہی، نصیحت، ہدایت کی باتیں سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، یہ بھی غضب الہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَا ہُزُوًا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کسی چیز کو جان لیتا ہے تو اس کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے۔ تو یہ سب اس کے اوپر یہ نشانیاں تھیں، تو اگر یہ کفر کے ساتھ ہوں تو پھر تو یہی عذاب ہے جو بعینہ ہی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور کچھ اوپر سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے حالت ایمان میں آ کے ایسا کرتا ہے تو یہاں دو صورتحال ہیں، اگر اس کا ایمان اس کی وجہ سے برباد ہو گیا یہی انجام ہوگا جو یہاں بیان ہوا، اور فرض کر لیں اس درجے کا گناہ نہ ہوا، کم درجے کا ہوا اور وہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو بہرحال اگر اللہ ناراض ہوا تو اس کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ کم از کم یہ گناہ کبیرہ تو ضرور ہیں۔ لیکن جیسے یہ ہے کہ آیات کو مذاق کا نشانہ بنا دینا، اس میں تو کوئی مطلب دو کلام ہی نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ آیات ہیں پھر مذاق اڑائیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہی ہو جائے گا۔ ہاں جیسے یہ بہتان لگانا ہے، گناہ کرنا ہے، پھر آیات کو سننا اور نظر انداز کر کے بے عملی کی زندگی گزارنا، جس سے کہ اکثر ہمارے مسلمان کر ہی رہے ہیں، تو یہ کفر تو نہیں ہے لیکن برا ضرور ہے، اللہ ناراض ہوا تو اس پر عذاب ہوگا۔ تو گویا کہ کافر کے لیے تو کنفرم عذاب ہے اس کے کفر کی وجہ سے اور پھر ان خصوصیات کی وجہ سے۔ اگر حالت ایمان میں ہم رخصت ہو جاتے ہیں، مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معافی فرمائے۔ لیکن یہ جو مذاق اڑانے والا معاملہ ہے، دین کا مذاق، یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ایسے جوکس کبھی بھی نہ سنیں نہ فارورڈ کریں جس میں اللہ کا مذاق ہو، تقدیر کا ہو، منکر نکیر کا، ملک الموت علیہ السلام کا، داروغہ جنت کا یا داروغہ جہنم کا مذاق اڑایا گیا ہو، یہ سب کفریات ہیں اور مرنے کے بعد بہت برا انجام ایسے لوگوں کا منتظر ہیں۔ تو ابھی خصوصی طور پہ کالج یونیورسٹیز کے اندر کینٹین میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیاں یا ویسے ہی مطلب کہیں بیٹھے ہیں اور پھر ہنسی مذاق ٹھٹے اور اس کے اندر پھر اس طرح کے جوکس، اور پھر کوئی منع کرے تو اس کو مذاق کا نشانہ بنانا، یہ بہت خطرناک ہے اور آخرت میں اس کا انجام دردناک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ گناہ پر اگر اعلانیہ کیا تھا تو اعلانیہ طور پہ لوگوں سے کہیں میں تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تم سب اس پہ گواہ رہنا، اور پھر اس گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور دعا توبہ کی مقبولیت کے لیے ندامت اور شرمندگی گویا کہ ایک شرط کی سی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، یعنی حقیقتاً ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے تو پھر آدمی کامل توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ان کے پیچھے جہنم کا مطلب کہ عنقریب بس یہ مریں گے اور جہنم میں قبر میں پہلے جہنم کی لپٹیں اور اس کی گرمی برداشت کرتے رہیں گے، اور بروز قیامت پھر اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ جہنم میں داخل کرے گا اور وہاں پھر عذابات کا لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ اس پر بھی میں آپ کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے کتنا بڑا اپنا کرم فرمایا
کہ اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے بھی گئے، کنفرم ہے کہ انشاءاللہ باہر ضرور نکلیں گے کیونکہ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ نعمتیں اور آسائشیں عطا فرما دیتا، لیکن وہ قلیل وقت کے لیے ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال ختم، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، یعنی پھر زندگی میں کبھی کوئی راحت نہیں ہے، تو سوچئے کس قدر برا انجام ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کمایا ہوا ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ ابھی چاہے مالی کمائی ہو، مطلب مال کے اعتبار سے جو ہم کما لیتے ہیں، اور یا پھر سورسز ہیں اور دنیا کے اندر مناصب ہیں، یہ تمام چیزیں آخرت میں، یا اولاد کی کثرت ہے، نرینہ اولاد، بیٹے بہت زیادہ ہیں، تو یہ اولاد یا مال کی کثرت، دوست احباب کی، سورسز، مناصب، یہ کچھ بھی ہمیں نہیں بچا سکتے۔ یعنی ایسے لوگوں کو جو کافر ہیں خاص طور پر، بروز قیامت تنہا آئیں گے، لرزتے کانپتے ہوئے، دنیا کا طاقتور وہاں پہ بالکل کمزور، سہما ہوا، ڈرا ہوا ہوگا۔ بڑے بڑے پہلوان کہ جو دنیا کے اندر مطلب سب کو ڈراتے ہی رہتے ہیں اپنے عظیم جسے سے اور اپنی طاقت سے، جو دیکھتا ہے وہ بھی ہیبت میں آ جاتا ہے، لیکن وہاں یہ چڑیا کی طرح ہوں گے بالکل، بلکہ چڑیا بھی میں نے بڑا لفظ کہہ دیا، چیونٹیوں کی طرح۔ جو جتنا دنیا میں متکبر ہوگا، بروز قیامت ذلت اور حقارت اتنی اس کی زیادہ ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ اپنے پیروں تلے ان کو رون دیں گے، تو یہ ان کی ذلت کے لیے ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں مراد کافر ہی، متکبر کافر ہی ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے اور خصوصاً سرکار کی امت کے لیے یہ ذلت نہیں ہوگی، لیکن عبرت ضرور ہے۔ جیسے کہ میں اکثر سمجھاتا ہوں، اگر کافر کی یہاں صفات بیان ہوئی ہیں اور اس کا ایک انجام بیان ہوا ہے، تو وہ یقیناً کافر کے لیے ہے، ہم اسے مسلمان کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو صفات اس میں ہیں اگر وہ ہم میں بھی ہیں تو تشویشناک بات ضرور ہے کہ گندی صفت کافر کی ہم میں ہے۔ اب یا تو وہ ہمیں کفر کی طرف لے جائے گی، اور یا اس بے عملی کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے ہمیں کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا فرمائے، تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور نہ انہیں بے نیاز کرے گا وہ کہ جو انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پر یاد رکھیں کہ یہ طاقتیں، ذہانتیں، فطانتیں، حکمتیں، چرب زبانی، چلاکی، ہوشیاری، جس کو اور ڈیڑھ ہوشیاری بلکہ، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ سب دنیا کے اندر تو ہے کہ ہم عام لوگوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں، خاندان والوں کو دبا لیتے ہیں، حلقہ اباف ہمیں ہماری طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن بروز قیامت وہی طاقتور ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے۔ اس کو سمجھ جانا چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا عنقریب ختم ہو جائے گی، کسی کے پاس نہیں رہی ہے۔ 40 50 60 70 80 سال چٹکی بجاتے گزر جائیں گے، اور کتنوں جو مجھے سن رہے ہیں ان کو تو گزر بھی چکے ہوں گے، بیچارے لاسٹ اسٹیج پر ہوں گے، اور مطلب یہ کہ کب بلاوا آ جائے۔ اور لاسٹ اسٹیج جو ہم کہتے ہیں وہ تو عرفاً کہتے ہیں، یا اپنے ماحول کے اعتبار سے عادتاً ایسا ہی کہ جو آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے 70 80 سال تو ضرور بس عنقریب فوت ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری کوئی ہے۔ بعض اوقات 80 سال تک پہنچنے کے باوجود بھی انسان زندہ رہتا ہے اور نوجوان فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کی عمریں ماشاءاللہ کافی ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے ہم 70 سال تک پہنچ جائیں پھر کچھ عمل کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے علم دین سیکھنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، نیک اعمال کو اختیار کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ ہمت تو کرنی ہی ہوگی۔ کتنا ہی جان چھڑائیں، کتنا ہی بھاگیں، کتنی ہی باتیں نظر انداز کریں، ایک وقت تو اس کے انجام کو بھگتنا ہی ہوگا، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلدی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اور وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو نفع دے سکیں گے یا بے نیاز کر سکیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اس نے اپنا دوست یا حمایتی بنایا ہوا تھا، یعنی غیر اللہ جس کی پوجا کیا کرتے تھے، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، آگ کی شکل میں، بعض سورج کی پوجا کرتے ہیں، اب تو شیطان کی پوجا کرنے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ ان کو استاد بھی خوب، شیطان جو ہوگا ان کو خوب دھما چوکڑیاں ہوں گی، آپس میں خوب ذلیل کرے گا، اور یہ اسے لعنت ملامت کر رہے ہوں گے۔ یہاں تو بڑی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، شیطان کی پوجا ہو رہی ہے جی، شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ
انفرادیت پیدا کر کے اپنے نفس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا کس قدر مہنگا پڑے گا۔ تو یہ عموماً ایسی ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزوں کو اختیار کرنا بعض لوگ پسند کرتے ہیں۔ انگریزوں کے ہاں یا باہر کے ملکوں میں بھی یہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں، تو نیا مذہب، نیا طریقہ یہ ان کو بھی اچھا لگتا ہے اور اس میں لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ انہی کے ساتھ مل کر ویسے ہی روش اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ نے صراحتاً فرما دیا کہ بروز قیامت اللہ کے علاوہ کوئی ان کا حمایتی مددگار نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آپ غور کریں، جس عذاب کو اللہ تعالیٰ بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ اکثر ہم سمجھاتے ہیں کہ غریب آدمی کہے کہ جی میں نے اپنی بیٹی کو بہت جہیز دیا ہے، تو ہم اس کی مالی حیثیت کا اندازہ کر کے اس کے بہت کا اندازہ کریں گے کتنا دے دیا ہوگا۔ لکھ پتی آدمی کہے تو الگ اندازہ ہوگا، کروڑ پتی یہی جملہ کہے تو کچھ اور ارب پتی آدمی اگر کہے کہ میں نے بیٹی کو بہت جہیز دیا ہے تو کروڑوں میں تو اندازہ کریں گے ہی۔ یعنی جیسے جیسے شخصیت بدلتی ہے ویسے ویسے اس کے قول کا مفہوم یا مصداق بدلتا چلا جاتا ہے۔ اب جس عذاب کو اللہ تعالیٰ کہے کہ عذاب عظیم، بڑا عذاب، اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ بڑا کتنا ہوگا۔ یعنی ایک تو عظمت کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے کہ حجم کے اعتبار سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ سختی کے اعتبار سے، دوام و استمرار کے اعتبار سے۔ ایک ہی جگہ کافر بند ہوگا لیکن عذاب اس کا بہت ہی شدید ترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا ھدی، یہ قرآن پاک ہدایت دینے والا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے درد دینے والے عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہدایت دینے والا ہے۔ یہ کفار کو، جو سرکار کے دور کے کفار تھے، انہیں خاص طور پہ خطاب ہے کہ ذرا عقل کے ناخن لو، یہ قرآن تمہارے درمیان اتر رہا ہے، ہدایت دینے والی ہے، یہ امتحان ہے، یا تو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہو اور تباہ ہو جاؤ، اپنی برادریوں کے ساتھ رہو اور تباہ ہو جاؤ، اپنے نفسانی خواہشات اور شیطان کی اطاعت کے ساتھ رہو اور برباد ہو جاؤ، یا پھر قرآن کی کو تسلیم کر لو اور اس کی ہدایت کو قبول کرو۔ اور اگر ہدایت قبول نہیں کرتے، ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں، تو پھر جو اپنے رب کی آیات کے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے درد دینے والے عذاب میں سے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ذرا ہمارے مسلمان بھی غور کریں، ھذا ھدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھدی سے مراد ھادٍ ہے کہ یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے۔ اب جو قرآن کی ہدایت قبول نہ کرے، کفار نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے، اور جو مسلمان ہو کر نہ کرے تو یہ بھی مطلب ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم بڑے شوق سے اپنے بچوں کو ناظرے کے لیے قرآن پاک ناظرہ پڑھانے کے لیے مسجدوں میں بھیجتے ہیں یا حفظ کرواتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہمارا بیٹا حافظ ہو جائے، اور خوش ہوتے ہیں کہ جب حفظ ہو جاتا ہے۔ حفظ کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ میں دو چیزیں ادھر ضرور سمجھاتا ہوں کہ اگر لڑکے کو حفظ کروا رہے ہیں تو پھر ایسا ماحول بنائیں کہ آگے آپ کا بیٹا اس حفظ کی حفاظت کر سکے، اور لڑکی کو بنائیں تو گھر میں بھی ماحول اسلامک رکھیں بالکل، اور اس کی شادی کسی اسلامی گھرانے میں کیجیے گا تاکہ وہ اپنے کم از کم حفظ کی حفاظت کرے۔ ورنہ لڑکوں کو شوق میں کروا دیتے ہیں حفظ، پھر جب وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، کالج لائف میں پہنچتے ہیں، نہ قرآن یاد رہتا ہے نہ کچھ، اور وہاں ماں باپ سختی تو کر نہیں سکتے، ان کی بے بسی، لاچاری یہ سب پر عیاں ہیں۔ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم اولاد پہ سختی نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر بیٹی جب سسرال جاتی ہے وہاں جا کے بھول بھال جاتی ہے۔ اس لیے مطلب ہم بعض چیزوں کو رسوم بنا بیٹھے ہیں، اور اپنے ذوق اور شوق کی تکمیل کو اپنے بچوں پر مسلط کر کے اس کے انجام کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ کل ان بچوں کا ہوگا کیا؟ یہ آج قابو میں نہیں آتے، کہنا نہیں مانتے، کل کیا مانیں گے؟ اور قرآن پڑھ کے بھول گئے تو قرآن اور حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کے بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہے کہ مختصر کلام اس پر۔ اب یہ کہ قرآن کو کس طرح پڑھانا چاہیے، کس طرح نہیں، یہ ہمارے یہاں ختم ہو چکا ہے، رسم جاری ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کے اندر جو مغز قرآن تھا یا فیض قرآن تھا اس کو حاصل کرنے کا بالکل ذہن ختم ہو چکا ہے۔ قرآن بچہ ناظرہ پڑھ کے ختم کرتا ہے، جی وہ تقریب ہو رہی ہے، جی ختم قرآن کی تقریب۔ اس بچے سے پوچھیں بیٹا کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ جی کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن نازل کیا تھا کہ ہم خالی اس کو پڑھ کر بچے کو ختم کروائیں اور تقریب کریں اور سمجھیں کہ قرآن پڑھ لیا اس نے۔ قرآن سمجھنے کے لیے پڑھا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا۔
اور بچوں کو قرآن سمجھانا ہی چاہیے، نہ کہ خالی ناظرہ پڑھا دینا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا سوائے ثواب کے؟ تو اس لیے اسی طرح قرآن پاک حفظ کروائیں تو پھر اس میں قرآن کے اندر جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، اس کے بارے میں کوئی تو معلومات ہوں بچے کو، کچھ بھی نہیں۔ اچھا جو احکام ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ حافظ صاحب بھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، صاحب علم تو نہیں ہوتے، وہ خالی حفظ کروا دیتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے باوجود اس بچے سے آپ پوچھ کر دیکھیں قرآن کی اس کو بالکل ABC بھی نہیں آتی ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے ایک رسم بنا لی ہے ناظرہ اور حفظ، اور اس کے بعد مغز قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ نافع نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے نبی نے اشارہ فرمایا واضح طور پہ کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت 10 ایسے افراد کی، اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو ہمیں حفظ یاد رہا، یہ جملہ یاد نہیں رہا کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ یہ جانا کا مطلب دو ہے، ایک تو اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، جو حلال رکھا اللہ نے اس کو اختیار کیا، جو حرام رکھا اس کو چھوڑا۔ یہ تعلیم قرآن سے بچہ کہاں لیتا ہے؟ حفظ کرنے والے کو حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کہیں لو ترجمہ کرو پورا قرآن کے حافظوں نے ترجمہ کرو اس آیت کا، پتہ ہی نہیں اسے کیا ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے افراد سے جن کے بچے ابھی بھی ان کے قابو میں ہیں، اطاعت کر سکتے ہیں، کہ قرآن کو رسم نہ بنائیں، قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا بچوں کو اس فیض تک پہنچائیں، ورنہ پھر آپ افسوس کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔